الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأمهات المؤمنين وأهل بيته وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، معزز سامعین، آپ کے سامنے سورۃ الکوثر کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الکوثر مجموعی طور پر دیکھا جائے مکی سورت ہے، 3 آیات ہیں۔ سورۃ الکوثر کا بنیادی طور پر جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت محبوب کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی غمگین، رنجیدہ اور پریشان تھے۔ تو مین وائل عاصم بن وائل جو آپ کا دشمن تھا، کٹر مشرک تھا، کافر تھا، نے مشہور کیا اور کہا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منقطع النسل ہو چکے، یعنی کہ آپ کی نسل ختم ہو چکی ہے، آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پریشان دیکھا، غمگین دیکھا، تو آپ کے لیے بطور انعام، بطور دلاسا، بطور محبت، بطور شفقت اور ایک دستور آنے والی امتوں کو اور نسلوں کو دینے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے یہ سورت نازل فرمائی۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر میں یہاں کوثر کا جو لفظ ہے، کوثر کے لفظ میں بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی، بہت زیادہ خیر آپ کو عطا فرمائی۔ صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھلائی اور خیر عطا نہیں فرمائی، بلکہ آپ کی امت کو خیر الامم بنا دیا۔ فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس،
آپ کی امت کو خیر الامم بنا دیا، آپ کی امت کو ساری امتوں میں بہترین امت قرار دے دیا۔ جتنی بھلائی اور خیر اے کالی کملی والے اے میرے محبوب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی، آج تک کسی پیغمبر کسی رسول کو عطا نہیں فرمائی۔ ایک روایت کے اندر یہاں پر کوثر سے مراد آب کوثر، حوض کوثر آپ کو عطا فرما دیا۔ کسی پیغمبر کو کسی رسول کو وہ مقام عطا نہیں فرمایا کہ آپ کا جو مقام، جو حوض کوثر آپ کے دستے مبارک سے امت کو، اہل جنت کو، اس میں تمام انبیاء، تمام رسول، تمام پیغمبر، غوث، قطب، ابدال، مجتہد، فقہا، مفسر، محدث، آج تک کسی کو وہ مقام حاصل ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بھی جنت کی طرف جائے گا پہلے آپ کے دستے مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر پیے گا تو آگے جائے گا۔ پاکیزگی اہل جنت کا شیوا ہے، جنت انہی کو ملے گی جن کا ظاہر اور باطن پاک ہوگا، لیکن حوض کوثر پینے کے بعد مزید باطن پاک ہو کے جائے گا، کیونکہ وہ دامن مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے ملے۔ اور اسی طریقے سے بعض روایات میں وہ خیر کثیر ہے، وہ بھلائی ہے جس نے آپ کی امت کو تمام امتوں میں فوقیت عطا فرما دی اور آپ کو تمام انبیاء اور رسولوں میں فوقیت عطا فرما دی، وہ بھلائی موجود ہے۔ یہاں مراد وہ ہے۔ آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہاں امت کو اور آنے والی نسل کو ایک چیز کا درس دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ان کو سبق دیا جا رہا ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی ہے، آپ پر کوئی مصیبت آئے، آپ کسی آزمائش میں ابتلا ہو جائیں، انسان کے لیے اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی کہ اس کی اولاد کا انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے، اس سے بڑی پریشانی کوئی نہیں ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ نے کیا کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نماز پڑھیں، وانحر، اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، یا اگر قربانی کے ایام ہو تو قربانی وہ مراد ہے۔ اور وانحر مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا۔ نماز کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا۔ شکرانے کی نماز ہوگی، صلاۃ التوبہ ہوگی، صلاۃ الحاجت ہوگی، پریشانی یا مصیبت میں ابتلا ہے تو صلاۃ الحاجت آ گئی، اس چیز کی، اس مصیبت سے، اس پریشانی، اس آزمائش کی، ان ساری چیزوں سے نکلنے کا جو سلوشن ہے، جو حل ہے، کیا؟ اللہ کے قریب آگے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک مدنی کریم جان لیں اور یقین رکھیں کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، جڑ کٹا ہوگا۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کے بعد دشمن نے جب کہا معاذ اللہ معاذ اللہ، عربی لغت میں ابتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ درخت جس کی جڑ کٹ جائے، جب جڑ کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا تو وہ بے نام و نشان ہو گیا، اس کی شاخیں مزید ہری بھری نہیں ہوگی۔ یہ عربی لغت کے مطابق آپ کو تعریف بتا رہا ہوں۔ یہاں آس بن وائل نے کیا کہا؟ ابتر عرب لوگوں کے ہاں ابتر اس انسان کو کہا جاتا تھا جس کی آل اولاد نہ ہو، یا وہ انسان جس کی نسل آگے نہ بڑھے۔ اہل عرب یہ ابتر کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
آج معزز سامعین آپ دیکھ لیں، عاص بن وائل، ابو جہل، مشرکین مکہ، ابو لہب، آج آپ میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنا نام ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے. ہاں، آج آپ قریشی، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل اور نسبت کا بات درجہ احترام کرتے ہیں. آپ اہل سادات کا بات درجہ احترام کرتے ہیں. اعلی حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کو تعارف کرائے کہ میں سید ہوں تو اس کے قول اور فعل پہ مت جانا، یہ دیکھنا کہ اس انسان نے اپنی نسبت کس نسب سے بتائی ہے، کس نسل سے بتائی ہے. آپ پر اس کا احترام واجب ہے. یہ نہ ہو ہاں وہ سید نہ ہو جو خلاف شرع ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا خلاف شرع ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا قال اللہ اور قال رسول کے خلاف ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا کالی کملی والے کی تعلیمات کے خلاف ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا بدعت والا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا خلاف شریعت ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن والا نہ ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا احادیث والا نہ ہو. ہاں اس کے علاوہ جو اپنے آپ کو سید گردان دے، احترام واجب ہے. آج ساری کائنات میں مشرکین مکہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. آج ساری کائنات میں کافروں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. آج ساری کائنات میں ان کی نسلوں کا شجرہ محفوظ نہیں ہے. قربان جاؤں محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آج بھی 1500 سال گزرنے کے بعد تیری امت کے غلام، تیری نسل کے غلام، تیری آل کے غلام، تیرے اہل بیت کے غلام سر کٹانے کو موجود. تو ابتر کون ہوا؟ قیامت تک میرے نبی کی نسبت موجود رہے گی، میرے نبی کی آل کا احترام موجود رہے گا، میرے نبی کے اہل بیت کا موجود رہے گا احترام. امت غلامی کے لیے موجود رہے گی. اے محمد رسول اللہ تیری آل، تیری نسل کی قربانی کے لیے، غلامی کے لیے، چاکری کے لیے بدرجہ موجود ہیں اور موجود رہیں گے. اور یہ چیز ہمارے لیے باعث فخر ہوگی. تیری آل پر بھی قربان، تیری نسل پر بھی قربان. ہم تیری آل کے بھی نوکر، تیری نسل کے بھی نوکر. ہر مسلمان اس چیز کو اپنے اوپر لازم اور فرض سمجھتا. تو حسب نسب میں نہیں رہے، نسبت اور تعلق میں نہیں رہے. روز قیامت تک اور قیامت کے بعد حشر کے میدان میں بھی ایک چیز کام آئے گی، اور وہ ہے کالی کملی والے کا نسب اور کالی کملی والے کی سفارش. اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب کے صدقے، محمد الرسول اللہ کے صدقے، اپنی آل اور آل رسول کے صدقے اپنی اور ان کی آل کی محبت نصیب فرمائے. قرآن والی اور حدیث والی اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہماری زندگی ایمان والی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.